بھارت کی جنگ 1913 سے چل رہی ہے، جب جناح صاحب نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ کو جوائن کیا اس ارادے کے تحت کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ملک بنایا جائے گا، پاکستان بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ تب سے چل رہی ہے، یہ آج سے نہیں چل رہی، اور یہ جنگ تب تک چلتی رہنی ہے جب تک غزوہ ہند نہیں ہو جاتا۔ جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو ایکچول میں پیچھے ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر رہا ہو اور پاکستان اپنے ڈیفنس کے لیے بھارت کے اوپر کاؤنٹر اٹیک نہ کر رہا ہو۔ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے سب کچھ ٹھیک ہے۔ 2019 میں بھارت اپنے پورے مائٹ کے ساتھ، اپنی پوری تیاری کے ساتھ پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور پاکستان اس کے جہاز گراتا ہے اور اس کو منہ توڑ جواب دیتا ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر پریپریشنز ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ لوگ دوبارہ آئیں گے۔ بھارت رفال طیارے خریدنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے میزل سسٹم کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 2021 کے اینڈ کے اندر پاکستان پہلی دفعہ دوبارہ سے دراز سیکٹر کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور دوبارہ سے گلوننگ والی سائٹ سے، جو کہ سکردو سے روٹ ہے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے دوبارہ سے اپنے فوجی اندر بھیجتا ہے، اور اس کے بعد وہاں آہستہ آہستہ آپ کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھارتی فوج بہت کوشش کرتی ہے کہ یہ اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کرے، بلیک کیٹس تک کو وہاں بھیجتی ہے اور کافی زیادہ اپنی ریجیمنٹس بھیجتی ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ جب پاکستان نے کسی چیز کو کرنا ہے تو پھر بھارت اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آہستہ آہستہ آپ دراز سیکٹر، کارگل والی سیکٹر، بٹالک والی سیکٹر کے اوپر جو پوسٹیں خالی ہوتی ہیں اور کچھ نئی پوسٹیں، وہاں دوبارہ سے پاکستان اپنی ان پوسٹوں کو آباد کرتا ہے، اور وہاں پھر آگے کافی زیادہ ایک نئی پوسٹیں بھی بناتا ہے۔ رائنو ہارن ہل کے اوپر جہاں بی ایس ایف کی ایک بہت پرانی پوسٹ ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ 2500-3000 فوجی بی ایس ایف کا وہاں موجود ہوتا ہے، جس کو مار کے وہاں سے بھگایا جاتا ہے، اور پھر پاکستان اس سارے ایریے کا کنٹرول لے لیتا ہے۔ 2022 کے اندر ملٹری کمانڈ کافی زیادہ سٹریس کے اندر ہوتی ہے، ان کے کوئی چند پولیٹیکل منوورز جو تھے وہ کامیاب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان پہ پریشر ہوتا ہے، اور کمانڈ کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، اور وہ پھر پاکستان آرمی جو آگے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ لوگ پیچھے آ جائیں، ہم نے بھارت کے ساتھ صلح کرنی ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری اس کے ساتھ ہے، جس کو جو پیچھے ہماری جو ملٹری مینجمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو اتنا لائک نہیں کرتی، اور بھارت ایک اسٹرے میزائل پاکستان کے اندر برہموس پھینکتا ہے ان کی کیپیسٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیوں کیا ہے۔ ہم لوگ بھی چپ کر کے اس کو تھوڑا سا اندر آنے دیتے ہیں اور پھر گرا دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے غلطی سے فائر ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ان کو شو نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ میزائل کیوں آیا ہے اور اس نے آگے کیا کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، ان کا کانفیڈنس لیول کو اوپر آنے دیں، رفال ان کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ چیز کو اتنا لائک نہیں کرتی، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، سیاچین کے اندر گینز ہمارے ہیں ان کو واپس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اب یہ مسئلے مسائل ختم ہوں، یہ جو اپنے ذاتی سروائیول کو پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اوپر آپ اس کو پریفرنس دینا شروع کر دی ہے، تو پھر یہ ٹائم آتا ہے کہ کمانڈ چینج ہو، نئی کمانڈ آتی ہے۔ نئی کمانڈ واز وے مور اگریسو اپروچ کے ساتھ آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں واپس، جو آپ کو واپس بلایا تھا آپ واپس جائیں اور ان کو دوبارہ سے آپ کیپچر کریں۔ بھارت میں کون سی اتنی جرت تھی یا ہے کہ وہ واپس آ کے ان جگہوں کے اوپر کیپچر کرتا، یا وہاں آ گیا ہوتا یا اندر پہنچ کے ان کو آکوپائی کیا ہوتا، تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے۔ وہی جو دیواریں گرائی گئی تھیں ڈرون کے ساتھ، جو بھارت کو یہ ایک دیا گیا تھا لیوریج، ان کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اروناچل پردیش والی سائٹ کے اوپر زرار کمپنی کو بھیجا جاتا ہے تاکہ چائنا کو اسسٹ کرے، اور پھر 2023 کے اندر وہ ایریا بھی بھارت کے کنٹرول سے نکال کے چائنا کو دیا جاتا ہے۔ 2024 کے اندر آپ آتے ہیں تو 2024 میں کشمیر سیکٹر
کو اوپن کیا جاتا ہے اور کشمیر سیکٹر کے اندر سے ان کو کافی جگہوں سے پیچھے دھکیلا جاتا ہے لائن آف کنٹرول سے. پریشر تو بہت زیادہ ماؤنٹ ان کے اوپر ہو رہا تھا. کچھ پریشر ہم نے خود بھی ان کے اوپر ماؤنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کچھ کریں تاکہ پھر ان کو چاروں سائڈوں سے ان کے اوپر بڑھایا جاتا ہے. ہوتان کاؤنٹی کے اندر لداخ کے اندر چائنا کو کافی زیادہ ایریا چھڑا کے ان سے دیا جاتا ہے. اروناچل پردیش کا پریشر، دراس کا پریشر، کشمیر کا پریشر، لداخ کا پریشر. بھارت اس وقت چاروں طرف سے انڈر پریشر ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ تو ایک ہر روز کے ساتھ ان کے ساتھ ایک نیا حادثہ پیش آ رہا ہے. ساری چیزوں میں پھر جو نئی کمانڈ ہے اس نے گوسٹ یونٹ کو فل کانفیڈنس دیتی ہے اور آپریٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. اس کے اندر ہمارے KPK میں آپریشن ہو رہے ہیں، افغانستان میں آپریشن ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، عراق کے اندر ہو رہے ہیں، ایران کے اندر ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی یہ جو اسپیشل یونٹ ہے یہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے اس ساری چیز کے اندر. بھارت کہتا ہے کہ ان کو باہر انگیج کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کا بدلہ لیں. اور وہ پھر بنیان المرصوص سے پہلے جو اس نے آپریشن سندور کے نام پہ وہ حملہ کرتا ہے، پاکستان پہلے سے ہی ریڈی ہوتا ہے اور پاکستان چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کرے تو پھر اس کے جہاز بھی گرائیں اور اس کی بےزتی بھی کریں. اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ رفال طیارے گرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس انہوں نے کیونکہ سب چیزوں کو گراؤنڈ کر دیا ہوتا ہے تو کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ میزائلز کی طرف جائیں. اور یہ میزائلز لانچ کرتے ہیں، اس کو ڈرونز لانچ کرتے ہیں، ان کے ڈرونز اور میزائلز کو گرایا جاتا ہے اور اس سے اگلے دن پھر پاکستان آپریشن کرتا ہے. گراؤنڈ فورسز جموں تک اندر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایئر فورس جو ہے اور ہمارے جو میزائلز ہیں فتح 1 اور فتح 2 وہ ایک لو لیول کے میزائلز ہیں، ان کی کوئی اتنی رینج نہیں ہے. ہمارے ہائی لیول ہائی سوفسٹیکیٹڈ میزائلز نہیں ہیں، وہ مارتے ہیں. مودی صاحب کی ساری موومنٹ ٹریک ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ کبھی مودی کو نکال کے کہیں لے کے جاتے ہیں، کبھی مودی کو نکال کے کہیں لے کے جاتے ہیں اس 24 گھنٹے کے اندر. اور بھارت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے اگر ایک سٹیپ بھی آگے لیا تو پاکستان ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے گا اور ان کی لیڈرشپ وہیں کی وہیں بیٹھے بیٹھے ہی جل کے بھسم ہو جائے گی اور اس کو چتا کی آگ جو ہے وہ پاکستان ہی پرووائڈ کر دے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ رکتے ہیں، ڈرتے ہیں میڈیشنز کے لیے، امریکہ کو بولتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، ہمیں معاف کیا جائے. پہلے سعودیوں سے پریشر ڈالتے ہیں، اس پریشر میں ہم نہیں آتے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنا آبجیکٹیو پورا اچیو کرتے ہیں، اس کے بعد جہاں تک ہم نے جانا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اور پھر ہم رک جاتے ہیں. لیکن یہی چیز ہے کہ اب ان کو یہ چیز پتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے اسکلیشن کی، یہ پہلے تو یہ تھا کہ جی باہر سے اٹیک کریں، ایئر اٹیک کریں، وہ سوئفٹ ڈاٹ میں ختم ہوا. پھر یہ تھا کہ جی دور سے کھڑے ہو کے میزائل مارے، اس کو بنیان المرصوص میں ختم کر دیا گیا. پھر یہ تھا کہ جی میزائلز لانچ کریں، برہموس لانچ کریں، وہ ختم ہو گیا. اب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اب ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں رہی اور پاکستان نیکسٹ اسٹیپ میں ان کو کیا کرے گا یہ چیز بھی ان کو پتا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بنکرز بنوا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اور یہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب نیکسٹ کانفلکٹ جو بھی ہونا ہے اس کے اندر پاکستان نے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہی کرنا ہے. دوسری چیز یہ میرے پیچھے آپ میپ دیکھ رہے ہیں لداخ کا. اب میں آپ کو لداخ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ لداخ کے اندر کیا چینجز ہونے والی ہیں اور کیا موومنٹ ہونے والی ہے جب آپ سب فوکسڈ ہیں کشمیر، دراس، سیاچین اور ان کے اوپر، لداخ کے اوپر اور اروناچل پردیش کے اندر بھارت کو کیا ہونے والا ہے. یہ 2026 کے ونٹرز کے اندر بھارت کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ مس کر گیا ہوں درمیان کے اندر بنیان المرصوص کے بعد یہ جو ہمارے علاقے کا بے روزگار نسواری ہیں، چرسی بھنگی ہیں، یہ طالبان، ان کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ان کو دلی بلاتے ہیں، ان کو پیسے شیسے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھائی جان کوئی کام کریں. طالبان جو پہلے سے ہی پھٹو قسم کے، یہ گھٹیا قسم کے، آپ کہہ لیں کہ لو لیول قسم کے یہ فائٹرز ہیں، وہ اپنے آپ کو آگے سبلیٹ کر کے تو BLA اور TTP کو دے دیتے ہیں کہ جی وہ تھوڑے سے پیسے اگر وہ ان کو دیتا ہے بھارت، یہ آگے سے بیچ میں سے کٹ رکھ کے آگے منور کرتے ہیں، سبلیٹ کر دیتے ہیں اس جنگ کو. تو اس کے اندر بھی پاکستان کی کمانڈ کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے کہ جاؤ اور ان کو مارو اور پھینٹا لگاؤ ان کا، جس کے اوپر پاکستان ان کے اوپر ایئر اٹیک بھی کرتا ہے، جس کے اوپر پاکستان ادھر اسپیشل یونٹ بھی بھیجتا ہے. تو یہ والی سائڈ سے بھی ان کو مار پڑتی ہے اور بھارت کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی جنگ جو ہے وہ ہم خود تو لڑ نہیں سکتے اور یہ باقی جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ بھی نہیں لڑ سکتے. تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے چپ کر کے بیٹھتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جنگ بہت پہلے سے چل رہی ہے اور یہ جنگ چلتی رہنی ہے. 100 سال سے پہلے سے تو جناح صاحب نے جب مسلم لیگ کا قیام رکھا تب سے چل رہی ہے، لیکن یہ اصل میں اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے. ہزاروں سال سے یہ مسلمانوں
کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، اور اب آپ کہہ لیں کہ اس کے ایک جو امپریشن آتا ہے، جو پکچر آتی ہے